نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم نہیں تصدیق کریں گے آپ کی یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں سامنے کھلے بندوں، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پڑھی گئی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے ایک اور انعام کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کتاب لے کر آئے اللہ کی طرف سے اور آ کر اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ساری اکٹھی عطا فرما دی تھی۔ قرآن مجید کی طرح یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی، وقتاً فوقتاً وہ اللہ نے ساری کتاب اکٹھی عطا فرما دی۔ تو بنی اسرائیل جو ایمان لا چکے تھے، ایمان والے تھے، لیکن مزاج ان کا انتہائی ٹیڑھا تھا، بات بات میں الٹے ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب مطالبات شروع کر دیتے۔ اس موقع پر جب تورات ان کے پاس آئی، کتاب آئی، بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے اور آپ یہ کتاب ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ الٹا اعتراضات شروع کر دیے انہوں نے، کہنے لگے جی ہمیں کیا پتا کہ آپ یہ کتاب کہاں سے لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہے نا کہ یہ میری کتاب ہے پھر ہم مان جائیں، اس طرح ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں یقین آ رہا کہ یہ کتاب آپ کہاں سے لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اس طرح کیجئے کہ آپ کچھ لوگ لے کر آئیں جہاں پر طور پر، ان کا یہ مطالبہ بھی ہم پورا کر دیتے ہیں کہ ہم براہ راست ان سے کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ تیار ہو جاؤ، ہر قبیلے سے جو تمہارے
بڑے اور سردار لوگ ہیں جن پر تمہیں اعتبار ہے اور اعتماد ہے، وہ چلے میرے ساتھ، جبکہ ان کو اعتماد تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر کرنا چاہیے تھا۔ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، فرعون کو غرق ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن بس مزاج وہی ٹیڑھا ہے، نہیں جی، فرمایا کرو، منتخب کرو اپنے بندے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر ایک میں سے 6 آدمیوں کو چنا گیا، یہ ہمارے 6، یہ ہمارے 6، یہ ہمارے 6، اس طرح 72 آدمی ان کے تیار ہو گئے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، انہوں نے آ کے جو کچھ ہمیں کہا ہم مان جائیں گے۔ ان 72 آدمیوں میں سے 2 آدمیوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک تو حضرت یوشع علیہ السلام، جو اس وقت ابھی نبی نہیں بنے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی، اور ایک دوسرے شخص تھے، مفسرین نے قالب اس کا نام لکھا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ پر یقین ہے، ہم نہیں جاتے، بس آپ نے فرما دیا اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے مانیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، ہمیں تردد ہی کوئی نہیں، ہم کیوں جائیں۔ وہ 2 ساتھ نہیں آئے، باقی رہ گئے 70 افراد۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف 9ویں سپارے میں اس کا تذکرہ کیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات 70 آدمیوں کو منتخب کر کے اپنی قوم میں سے لے کر آئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ یہ تورات ہماری کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تم اسے مانو، عمل کرنے والے بنو۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے نا کہ ماننا نہیں، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بہانہ انسان تراشتا ہی رہتا ہے۔ اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ اس طرح کے اعتراضات اور یہ چیزیں نہیں کیا کرتے۔ جنہوں نے ماننا تھا ان کو سردار بھی بنایا گیا، لیکن وہ نہیں آئے، وہ کہتے نہیں، ہم تو نہیں جاتے۔ یہ یہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آئے، طور پر بھی پہنچے، آواز بھی سنی، لیکن کیا کہنے لگے، ہمیں کیا پتا کہ کس کی آواز ہے اور کہاں سے آواز آ رہی ہے، ہم اس طرح نہیں مانیں گے کہ صرف آواز آ جائے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے۔ لن نؤمن لک، اس آیت میں لن نؤمن لک، ہم تصدیق نہیں کریں گے آپ کی، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں، نظر آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اب پہلے مطالبہ تھا کہ ہمیں کہا جائیں، ہم سے بات ہو، جب وہ ہو گئی تو اب مطالبہ کہ نہیں، ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے پھر تصدیق کریں گے، پھر مانیں گے۔ جبکہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، ان آنکھوں سے دیکھنا، خواب میں کوئی آثار محسوس ہوں تو الگ بات ہے، براہ راست انسان اللہ کو دیکھ پائے اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی،
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ آنکھوں کو دیکھا کرتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں۔ اللہ نے ان آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رکھی کہ یہ اللہ کا دیدار کر سکے، ممکن ہی نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ خود موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، جن سے اللہ خود ہم کلام ہوتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے خود فرمایا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ سے مطالبہ کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر۔ فرمایا آپ کی تسلی کرا دیتے ہیں، یہ سامنے پہاڑ دیکھیے، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالتے ہیں تو دیکھو یہ برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ تو ریزہ ریزہ ہونے لگا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب بے ہوشی ختم ہوئی تو فرمایا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اے اللہ میں تو توبہ کرتا ہوں، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تو ماننے والا ہوں، میں تو فرما برداری کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے آپ کے پاس، آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامیے اور اپنی قوم کو کہیں عمل کریں، دیدار والی بات نہیں ہو سکتی۔ جب جہان بدلے گا تو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ القیامہ۔ اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں گے، وہاں اللہ دیدار کرائے گا۔ ہر ایمان والے کو کم سے کم ادنا درجے کا بھی جو ایمان والا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور اللہ اسے اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جو قوی اور مضبوط ایمان والے ہیں، روزانہ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن اس جہان میں، اس زمین پر اور آسمان کے نیچے، وہ اللہ نے فرما دیا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو نہیں آپ کی بات مانیں گے، تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آ گئی ان پر، فوراً پکڑ آئی۔ اور وہ پکڑ کیا تھی؟ بجلی تھی۔ بس وہ بجلی چمکی، یہ سب کے سب وہیں مر گئے، 70 کے 70 بندے ادھر ہی مر گئے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دیکھا پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اب وہ بندے مر گئے، زلزلہ سا بھی آیا، زمین ہلی، کڑک بجلی چمکی، سب کے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، سورہ اعراف، اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے پہلے بھی انہیں ختم کر سکتے تھے، یہ سب تو آپ کے قبضے میں ہے، سب کی روح آپ کے قبضے میں ہے، جب چاہیں گے میں بھی جاؤں گا۔ لیکن یہ کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ پروردگار قوم تو پہلے ماننے کو تیار نہیں ہے اور ان کے مطالبے ہو رہے ہیں، اب تو مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔
وہ کہیں گے ہاں بہانے سے ہمارے بندے لے گئے اور مروا دیے جا کے وہاں پر۔ اے اللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ کی آزمائش ہے، اے اللہ فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، معاف کر دے، رحمت کا معاملہ کر دے۔ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دعا کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان مرے ہوئے بندوں کو ہم نے پھر زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اللہ دنیا کے اندر بھی زندہ کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ کتنے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مردے کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تیسرے سپارے میں اسی سورہ البقرہ میں فرمایا، اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، فرمایا اس بندے کا نہیں پتہ جو ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عزیر کے بارے میں اللہ کہ کیسے یہ علاقے آباد ہوں گے، یہ بیت المقدس کا علاقہ آباد ہوگا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، فرمایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے اس لیے نکل بھاگے کہ یہاں رہیں گے تو موت آ کے دبوچ لے گی۔ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، مر رہے تھے لوگ، وہ بھاگے وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، جب وہ اس بستی سے نکل کے باہر آئیں اللہ نے حکم دے دیا سب پر موت طاری کر دو، سب مر گئے، سب مر گئے۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی نے دعا کی، ثم احیاہم، اللہ نے ان ہزاروں لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بندوں پر بڑے مہربان ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگ نہیں شکر ادا کرتے، لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے موجودہ بنی اسرائیل، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں پائے جانے والے ہوں، ہم نے تمہارے باپ دادا پر کتنا احسان کیا، شکر گزار وہ بھی نہیں بنے، شکر گزار تم بھی نہیں بن رہے، تم بھی ناشکرے کہ ہمارے آخری نبی پہ ایمان نہیں لا رہے۔ ہمارے انعامات اور احسانات دیکھو تو تمہیں تو اپنا سر سجدے سے ہی نہیں اٹھانا چاہیے، تم سے نہیں تمہارے باپ دادا سے ہم تم پر وہ احسان کرتے آ رہے ہیں جو احسانات ہم نے کسی پر بھی نہیں کیے، کسی پر بھی نہیں کیے۔ ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنائے، جو نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ان کا بھی، اور جو اللہ نے ہمارے بڑوں پر کی وہ بھی حقیقت میں ہم پر ہی ہے نا۔ اللہ ہمیں ان کا شکر گزار بنائے، جس کا طریقہ یہ ہے اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔